السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ معزز سامعین، آج کا میرا یہ تھوڑا سا موضوع ہے، بات وہی نماز تراویح، تہجد، قیام اللیل، جو ایک ہی نماز ہے اور اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ یہ بعد والوں نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے اندر قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ سارے بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر تقریباً 8 سال آپ پر رمضان المبارک کے گزرے ہیں۔ اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 8 رکعات نوافل بما وتر 11 رکعات اور بما فجر کی سنتیں 13 رکعات سے نماز کبھی نہیں زیادہ پڑھی۔ یہ آپ کی سنت ہو گئی، باقی بات میں کر چکا ہوں۔ آج نئی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے بالکل باوثوق ذرائع سے مدینہ منورہ سے، یہ ایک سعودی دوست کے ذریعے سے اور ایک پاکستانی ساتھی کے ذریعے سے ایک خبر چل رہی تھی کہ حرمین شریفین کے اندر اس سال بجائے 23 رکعت تراویح کے مع وتر، اس سال 11 رکعت نماز تراویح بمع وتر وہ ادا کی جا رہی ہے۔ میں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ یہ حقیقت بالکل سامنے رکھی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ مسجد نبوی سے خبر آ گئی ہے کہ وہاں پر 11 رکعت نماز تراویح بمع وتر پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک شخص کی گواہی تھی کہ 13 رکعت، دوسرے نے کہا نہیں 11 رکعت۔ اب یہ تھوڑا سا 2 رکعت کا فرق دونوں راویوں سے ہو گیا ہے، اور ایک سعودی جو سعودی تھا اس نے 11 رکعت کا بیان دیا ہے، اور جو پاکستانی تھا اس نے 13 رکعت کا بیان دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام انسان کو تنگی کی طرف نہیں لے جاتا۔ دین اسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دے دیا اس سے بڑھ کر اور کوئی دین نہیں ہے۔ جو شریعت آپ نے دے دی اس سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں ہے۔ آپ امام الانبیاء، آپ امام اعظم تھے، آپ تمام کائنات میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، سب سے زیادہ عمل کرنے والے، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ باشعور، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، اکمل تھے آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب حرمین شریفین کے اندر جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی رہی ہیں، کیونکہ اب تبدیلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے آ رہی ہے کہ اصل سنت جو ہے وہ صرف 8 رکعت ہے تراویح کی، قیام اللیل کی، تہجد کی 8 رکعت ہیں۔ اس کے ساتھ آپ وطر ملا لیں تو یہ 11 رکعت، اور اگر 2 رکعت اور ملا لیں وہ فجر کی سنتیں تو یہ 13 رکعت بنتی ہیں۔ یہ مسنون نماز ہے۔ اب وہاں پر 20 رکعت پڑھائی جاتی ہیں۔ بالکل یہ دعویٰ ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ وہاں 20 رکعت حرمین شریف کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، بالکل درست ہے دعویٰ۔ لیکن آپ انہی حرمین کے ائمہ سے پوچھیں گے پہلی بات کہ کیا رکعات 20 ہی تراویح سنت ہیں یا 8 ہیں، تو آپ کو ہر امام یہی جواب دے گا کہ رکعات مسنون 8 ہی ہیں۔ نمبر 2،
دو امام الگ الگ آ کر 10-10 رکعت پڑھا کر چلے جاتے ہیں. پہلا 10 رکعت پڑھاتا تھا اور اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا. اب اس وقفہ کے اندر جب تبدیلی ہوتی تھی ائمہ کی، تو اس وقفہ کے اندر تقریباً 30% لوگ، 100 میں سے 30 لوگ اپنی نماز مکمل کر کے 10 رکعت پڑھ کے چلے جاتے تھے. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. میں 2003 کے اندر میں پورا 1 مہینہ میں حرمین شریفین کے اندر میں نے گزارے ہیں. مسجد نبوی کے اندر تقریباً 30 سے 40% لوگ چلے جاتے تھے 10 رکعت کے بعد، اور مسجد حرام کے اندر بھی اسی طرح تقریباً 30% لوگ جو ہے وہ 10 رکعت پڑھنے کے بعد چلے جاتے تھے. پھر دوسرا امام آ کر باقی نماز مکمل کراتا تھا، یعنی 20 رکعت بما وتر 3، وہ 23 رکعت پوری ہوتی تھی. یہ کیفیت ہے. اب کیا ہم حرمین شریفین کی صرف ہم تراویح کو مانتے ہیں، باقی چیزوں کو نہیں مانتے؟ باقی کو تو پھر مانیں. فرض کیا، میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک کر رہے تھے، حالانکہ وہ احتراماً کہ تمام مسالک کے لوگ وہ نماز ادا کر سکیں. تراویح جو 20 پڑھنے والے ہیں ان کو بھی موقع مل جائے، جو 8 پڑھنے والے ہیں ان کو بھی موقع مل جائے، اور جو عمرہ کر رہے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں، کیونکہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور درمیان میں طواف چل رہا ہوتا ہے، لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کو بھی موقع مل جائے، وہ بھی آ کر کچھ نوافل ادا کر سکے جماعت کے ساتھ. یہ کیفیت تھی. لیکن وہاں پر یہ بھی تو ہے نا کہ ظہر اور عصر کی اذانیں کس وقت ہوتی ہیں؟ مغرب کی اذان کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا، کیا یہاں پاکستان میں لوگ کرتے ہیں؟ یہاں تو اذان کے بعد کی دعا بھی نہیں امام پڑھنے دیتا، اور فوراً مصلی پر کھڑا ہو کر اقامت کہی جاتی ہے. اب ماشاءاللہ ابھی ماہ رمضان جو جا رہا ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر سنت پر عمل ہو رہا ہے. 2 وقتوں میں مغرب کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھتے، بلکہ وقفہ کرتے ہیں. اور یہ وقفہ مسنون ہے، متفق علیہ حدیث ہے. مغرب کی اذان اور نماز فرض کے درمیان یہ وقفہ کم از کم 2 رکعت نماز کا وقفہ، یہ مسنون ہے، متفق علیہ روایت موجود ہے. دوسرا یہ، تیسرا کہ عصر کی اذان وہاں پر کس ٹائم ہوتی ہے؟ اول وقت ہوتی ہے. یہاں پاکستان کے اندر اول وقت کون دیتا ہے؟ صرف اہل حدیث دیتے ہیں، جو سلفی جو کہلواتے ہیں، اہل حدیث کہلواتے ہیں، وہ دیتے ہیں. باقی کون دیتا ہے پہلے وقت میں؟ دوسرے وقت میں عصر کی نماز ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ قبول کریں وہاں کی. وہاں پر رفع الیدین اور آمین بالجہر ہوتی ہے. آپ یہ بھی تو قبول کریں نا. پھر اگر 20 رکعت ٹھیک ہیں تو کیا یہ غلط ہیں؟ بھئی یہ سارے کام عین سنت کے مطابق ہیں. وہاں پر عیدین کی نماز میں 12 تکبیرات زائد کہی جاتی ہیں دونوں رکعتوں کے اندر. 7 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر اور 5 پچھلی دوسری رکعت کے اندر. عیدین کی نماز میں 12 رکعت کہی جاتی ہیں. پاکستان میں آپ لوگ 6 تکبیریں کہتے ہیں. آپ اس کی تو نقل نہیں کرتے آپ حرمین شریفین کی. اسی طرح ایک اکیری اقامت ہے. اذان کے بعد یہاں دوہری اقامت کہی جاتی ہے. اذان بلالی اور اقامت ابو محذورہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی تو فرق ہے. تو آپ اس کو بھی تسلیم کریں. تو میرے بھائیوں، میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. حرمین شریفین کے اندر الحمدللہ، اب حرم نبوی کے اندر تو یہ بالکل شہادت آ گئی ہے. آج پورے عرب کے اندر آپ فون سے پتہ کریں کہ کیا 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہیں باقی تمام عرب کی مساجد میں، یا 20 پڑھائی جاتی ہیں. ہاں، کیمپوں کے اندر جو پاکستانی جہاں کہیں رہتے ہیں یا انڈین رہتے ہیں، کچھ احناف رہتے ہیں، وہ اگر کیمپ کے اندر 20 رکعت پڑھتے ہیں تو اس پر اثر نہیں ہے. لیکن عربی شہروں کے اندر جتنے عربی شہر ہیں، جو مساجد عربی لوگوں کے زیر انتظام ہے، حکومت کے زیر انتظام ہے، ان کے اندر آج آپ ٹیلی فون کر کے پتہ کریں کہ کیا وہاں 8 تراویح پڑھائی جا رہی ہیں یا 20 پڑھائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم سنت کو صرف فالو کریں. مستحب ہے، میں نے کہہ دیا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے یہ مستحب ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگرچہ ثابت نہیں ہے، لیکن کہہ دے چلو ثابت ہے. تو میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 40 تک آپ پڑھیں. لیکن مسنون کتنی ہیں؟ 8 رکعت قیام اللیل ہے، اس کے اندر آپ جمع کریں وطر. وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.